بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے قربانی کی اہمیت۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پر یقین وہ منزل ہے جو قربانی کے راستے پار کر کے ملتی ہے۔ جس طرح قلم روشنائی کے بغیر، پینسل سکے کے بغیر جو الفاظ بنتی ہے وہ نظر آنے سے قاصر ہوتے ہیں، پڑھے جانے کے قابل نہیں ہوتے، اسی طرح سے آزمائش اور قربانی کے بغیر اللہ کی محبت دل میں راسخ نہیں ہوتی، روح کو آشنائی نہیں ملتی۔ دوستو، ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد اور امام الناس کا لقب ان کی کس خوبی کی بنا پر ملا؟ ذرا سوچیں، خلیل اللہ کا لقب یہاں تک کا سفر کیسے طے پایا؟ وہ ہر آزمائش پر پورا اترے، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، اور ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت بخشی کہ قیامت تک اس سنت کو زندگی دے کر ان کو اعزاز بخشا، جسے ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ذی الحج کے مہینے میں حج کے دنوں میں بطور عید کے مناتے ہیں اور اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی ہے کیا؟ دوستو، مخصوص جانور کو مخصوص دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور یہ 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کا سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے کہ اس کے لیے بالغ ہونا مسلمان کا، اور شرعی لحاظ سے وہ مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر اس کے پاس نقدی رقم نہ ہو لیکن چاندی اور جانور وغیرہ اس کے پاس اتنے ہوں کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کسی کو فروخت کرے یا قرض لے کر کے قربانی کرے۔ قربانی کے لیے زیادہ جانوروں کا ہونا ضروری نہیں ہے، 2 سے بہتر ہے کہ ایک جانور قربانی کے لیے مخصوص کر لیں جو موٹا اور فربا ہو، کیونکہ قربانی تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اور مزید قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو قربانی کی وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ قربانی کرنا کتنا اہم ہے، اور اس کو بلا ضرورت نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کا مقصد دل میں تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ جب دل میں تقوی اور پرہیزگاری جم جاتی ہے تو اس کا اثر دیگر اعضاء میں خود ہی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما کے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا افضل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم کبھی اللہ کی مرضی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ دوستو، قربانی کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ دل کا اخلاص بہت ضروری ہے، دل کی نیت اور اس کا تقوی، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی قابل قبول ہے۔
سورہ نام 162 آیت میں ہے کہ تم فرما دو میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جو کام بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کرتے ہیں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ جہاں تک رہی بات قربانی کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے، اسی وجہ سے ایام تشریق میں روزہ جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا یہی وہ عمل ہے کہ جس سے ہم اس کی رضا پا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو تو اس سنت کو ضرور زندہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں اور رشتہ داروں کو بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔